بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو عدالتی نظام میں بہتری لانے کے لیے آرڈیننس ایکٹ وغیرہ پاس ہوا ہے، اس کی کیا سیکشنز ہیں، اس میں کیا درج ہے، اس کے کیا امپیکٹ ہیں، پازیٹیو امپیکٹ ہیں، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جو پہلے پروسیجر تھا اس کے کیا نیگیٹو پوائنٹ تھے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں، اس میں کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کر دی گئی ہیں، ڈرافٹنگ سے متعلق ہیں، ویزا پروسیس کے متعلق ہیں، تو اب اس کو براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی ڈرافٹنگ سیکھنی ہے کہ ایگریمنٹ کس طرح تیار ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں، وہ رینٹ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، سیل ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، ایکسچینج کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، کسی نے گاڑی کو ایکسچینج کیا، یا کوئی کافی سارے ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کسی نے کاروبار سٹارٹ کیا، شراکت داری کا اس نے ایگریمنٹ بنانا ہے، پارٹنرشپ ڈیڈ بنانی ہے، وہ کیسے تیار کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رجسٹریاں کیسے بنائی جاتی ہیں، بے نامہ ہبہ نامہ جو رجسٹریاں ہوتی ہیں، پاور آف اٹارنیز وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کورٹس میں دعوے جات فائل ہوتے ہیں، جواب دعوے فائل ہوتے ہیں، اور ریٹ پٹیشن ہے، اپیل ہے، نگرانی ہے، تو کافی ساری ویڈیوز میں نے اپلوڈ کر دی ہیں۔ یہ ایک میرے پاس جو پلے لسٹ ہے جو میں نے بنائی ہے مکس ڈرافٹنگ کے نام سے، انگلش اینڈ اردو، اس کو آپ براؤز کر سکتے ہیں۔ اس وقت 47 ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، اور مزید انشاءاللہ جو رہ گئی ہیں وہ میری کوشش ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو بھی اپلوڈ کر دوں ڈرافٹنگ سے متعلق، اور باقی جو بھی اگر کسی نے کوئی اسپیسیفک اس کا موضوع ہے، اس میں دیکھنی ہے، اس نے انفارمیشن لینی ہے، تو میرے پلے لسٹ میں جا کے وہ براؤز کر سکتا ہے۔ تو آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ جو امینڈمنٹ لائی گئی ہے اس سیکشن 26 کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو سابقہ بتا دوں جو پروسیجر چل رہا تھا۔ اگر کسی شخص نے کیس فائل کیا عدالت میں، کوئی دیوانی کیس ہے، تو اس کو فائل کرنے کے بعد جب مدعا علیہ کی طلبی ہوتی تھی وہ کس انداز میں ہوتی تھی؟ وہ ایسے ہوتی تھی کہ عدالت کی طرف سے سمن جاتے تھے کہ آپ اس عدالت میں پیش ہوں، بس ٹھیک ہے۔ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا تھا جو اس کو سرو کیا جاتا تھا مدعا علیہ کو یا مدعا علیہم کو، جن کے خلاف بھی کیس فائل کیا جاتا تھا۔ اب یا پھر بعد ازاں اشتہار شائع کیا جاتا تھا کہ جو ہے اس کا نام لے کے کہ وہ اس کے خلاف کیس ہے تو عدالت میں پیش ہو۔ لیکن چونکہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہوتا تھا، جو مدعا علیہ ہوتے تھے وہ بڑے شاطر طریقے سے خود عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے، سروس جو ہے یعنی جو ان کو سمن نوٹس جو ہے موصول ان کی طرف بھیجا جاتا تھا ان کو موصول نہیں کرتے تھے، جان بوجھ کر کہ بعد میں ہم خود ہی عدالت میں پیش ہو جائیں گے، پہلے مدعی کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، یہ کرتا رہے، اخبار میں اشتہار بھی دیتا رہے، ہمیں بار بار سمن جو ہے بھیجتا رہے، 3 دفعہ بھیجتا رہے، ایفیڈیوٹ بھیجتا رہے، مختلف اقسام کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں یہ عدالتی وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو اس طرح مدعی جو ہے وہ ذلیل ہوتا تھا، کبھی اخبار اشتہار کروا رہا ہے، کبھی ایفیڈیوٹ جمع کروا رہا ہے، کبھی تو اس طرح کے ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس تھا، اور مدعی کے لیے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب جب یہ تمام پروسیجر اڈاپٹ کر دیا گیا، مدعی کو جو ہے وہ نوٹس بھیج دیے گئے، بعد میں جب یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جاتی تھی مدعی کے حق میں کہ ٹھیک ہے جی مدعا علیہ تو پیش نہیں ہو رہا، تو اب جو ہے یک طرفہ کارروائی کی جاتی ہے اور مدعی کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اب جو مدعا علیہ ہے وہ پیش ہوتا تھا عدالت میں اور ایک اپلیکیشن فائل کرتا تھا یک طرفہ کارروائی کو جو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے، اس کا جو حکم ہے، جو اس کی پروسیڈنگز ہے، تو وہ عموماً عدالت جو ہے سیٹ اسائڈ کر دیتی تھی اپنا جو حکم تھا وہ، اس وجہ سے کیونکہ کوئی بھی جو ہے نو باڈی شوڈ بی کنڈیم انہرڈ کا یہ ایک رول جو بنا ہوا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب جو مدعا ہے اس کو سنا ہی نہیں گیا تو اس کو ہم جو ہے سیٹ اسائڈ کرتے ہیں۔ لیکن وہ چونکہ مختلف پلیا لیتا تھا کہ جی مجھے جو ہے سمن موصول ہی نہیں ہوا، میں آؤٹ آف سٹی تھا، میں جو ہے ملک سے باہر تھا، یا میں گھر میں تھا، میں بیمار تھا، کوئی بھی وجہ وہ لے سکتا ہے کہ مجھے سمن موصول نہیں ہوا، تو پھر یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی تھی، اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہو سکتی تھی۔ لیکن اب چونکہ جو اس میں امینڈمنٹ لائی ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کیا پازیٹیو امپیکٹ ہیں موجودہ کے۔ ایک جو ہے سیکشن 26 اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو جو سٹارٹ والی سب سیکشن ہے اس کو نہیں دیکھتے کہ اس کی کیا کیا جو ہے جو اس کی مین ہے سب سیکشن 4، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جو عدالت ہے اب وہ باؤنڈ ہے کہ جو بھی ریکارڈ ہوگا پروسیڈنگز کا اس کو الیکٹرانک ریکارڈ کی صورت میں مینٹین رکھے گی اپنے پاس۔ اب اس کی ایکسپلینیشن بتایا گیا ہے کہ اب کوئی دعویٰ فائل ہوتا ہے، جواب دعویٰ ہوتا ہے، یا اسی کیس میں کوئی دیگر اپلیکیشن فائل ہوتی ہے، اپیل فائل ہوتی ہے، ریویو ہوتا ہے، تو وہ تمام چیزیں الیکٹرانکلی جو ہے اپنے پاس محفوظ رکھے گی۔ ایک تو یہ ہوگا کہ اب الیکٹرانکلی اس کو محفوظ رکھا جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ جب مدعا علیہ کی طلبی کی جانی مقصود ہوگی
تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا. تو یہ 27A کو دیکھ لیتے ہیں, پروسیس آف سمنس ٹو بی سائملٹینیس. اب اس کی جو سب سیکشن 1 ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ سمپل اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سمنس جو ہے وہ بھیجے جائیں گے رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے یا کوئی بھی کوریئر سروس ہے اس کے ذریعے بھیجے جائیں گے. تو یہ پہلے بھی پروسیجر تھا, اب بھی لکھا ہوا ہے, تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو آج کی ویڈیو ہے جس میں اپ ڈیٹ بتانے مقصود ہے, اس کو جو سب کلاس بی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ جب کوڈ جو ہے, کوڈ کا کام کیا ہے, دی کوڈ شیل آرڈر سروس بائی. اب کوڈ جو ہے وہ کس طرح مدعلے کو طلب کرے گی, ماڈرن ڈیوائس کے ذریعے اس کو آگاہ کرے گی. ماڈرن ڈیوائس میں کون کون چیزیں شامل ہیں, جس میں کوئی بھی ڈیوائس ہے جو کمیونیکیشن کی ڈیوائس ہے, جس میں موبائل فون شامل ہو سکتا ہے, ٹیلی فون شامل ہو سکتا ہے, ٹیلی گراف, فونوگراف, ٹیلیکس ہے, فیکس ہے, ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے, ان آ پریسکرائبڈ مینر. تو یہ پریسکرائبڈ مینر میں مدعا علیہ کو طلب کرے گی. اب وہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ سمن بھیجیں, لیکن یہ بھی طریقہ کار ایڈ کر دیا گیا ہے کہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اب اس میں چونکہ الیکٹرانک ڈیوائس ہے, یہاں پہ لکھا نہیں ہے کہ واٹس ایپ ہے یا ای میل ہے, لیکن چونکہ اب واٹس ایپ اگر کیا جاتا ہے, ایس ایم ایس کیا جاتا ہے, پرسنل ای میل پہ اس کو جو ہے ای میل بھیجی جاتی ہے, تو مدعا علیہ کے پاس یہ جواز نہیں ہوگا جب وہ عدالت میں پیش ہوگا کہ مجھے انٹیمیشن نہیں دی گئی تھی, مجھے اس بارے میں پتہ نہیں تھا کہ میرے خلاف کیس فائل ہو چکا ہے. تو اب چونکہ ڈائریکٹلی اس کو ایس ایم ایس بھیج دیا جائے یا واٹس ایپ بھیج دیا جائے, تو جو ہے وہ ایک کافی حد تک اس میں ٹائم کا جو بچت ہو سکتی ہے. جو ضلالت مدعی کو برداشت کرنا پڑتی تھی پہلے, تو وہ اس سے بچا جا سکتا ہے کافی حد تک. اور مدعی جب بھی پیش ہوگا تو وہ اگر اس کے پاس بہت زیادہ ویلڈ گراؤنڈ ہوں گے, تو تبھی اس کا اگر اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی ہو جاتی ہے تو ویلڈ گراؤنڈ ہوں گے تبھی وہ اس کی یک طرفہ کارروائی کو سیٹ کیا جا سکتا ہے. ادروائز تھوڑا مشکل ہو جائے گا جب تک اس کے پاس ویلڈ گراؤنڈ نہ ہو. تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی جو کہ ماڈرن ڈیوائس کا استعمال ہے جو اب کورٹس میں کیا جائے گا انشاءاللہ فیوچر میں.